غدیر چونکہ اس کے یہ حدیث متواتر ہے، یہ یاد رکھیے متواتر یعنی جس کو ڈینائی ہی نہیں کیا جا سکتا ہو، جس کو اتنی اس چین اس کی اتنی اسٹرانگ ہو، حدیث کے راویان اتنے مضبوط ہوں کہ اس پہ آبجیکٹ نہ کیا جا سکتا ہو. تو حدیث تو طے ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، حدیث طے ہے. اب کریں کیا، فٹ کہاں کریں؟ تو ڈکشنری کھولی، کہا کہ مولا کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، مولا کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، لہذا رسول نے یہ کہا کہ جس کا میں دوست اس کا یہ علی دوست. ایمان سے بتائیے آپ رسول اللہ کو دوست سمجھتے تھے؟ بھائی آپ رسول اللہ کو دوست مانتے ہیں یا آقا اور سردار مانتے ہیں؟ پہلے یہ طے کیجئے آپ رسول کو کیا مانتے ہیں. علی کو چھوڑیے، علی کو چھوڑیے، آپ یہ طے کیجئے کہ رسول سے آپ کی نسبت کیا ہے. کیونکہ رسول نے کہا من کنت مولا، پہلے اس مولا کا تو ترجمہ کیجئے نا، وہ والے مولا کو ہم دیکھ لیں گے. من کنت مولا، جس کا میں مولا. اب اگر آپ یہ کہیں میرا جس کا میں دوست، تو کیا محمد مصطفیٰ آپ کے دوست ہیں؟ نہیں، پھنس جائیں گے آپ کو کہنا پڑے گا جس کا میں آقا، تو اب پہلے مولا میں تو آقا، دوسرے مولا میں دوست. مولا کا لفظ تکرار ہوا نا بھائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا کا لفظ تکرار ہوا. تو جس کا میں آقا اس کا یہ علی آقا. تو اب کسی اور کو آقا نہ بنائیے گا، یا پھر رسول کو آقا ماننا چھوڑ دیجئے. اچھا آپ رسول نے ایسا اعلان نہیں کیا، بڑا ذلیل کر کے اعلان کیا یہ، خدا کی قسم. رسول نے پہلے پہنچ گئے تھے نا لوگ، رسول نے کہا کہ منبر بناؤ. اب غدیر جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہے کہ وہ سینٹر پوائنٹ ہے، وہیں سے یمن کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، مکہ جانے کے لیے بھی رستہ وہیں سے ہے، مدینہ جانے کے لیے بھی رستہ وہیں سے ہے، اور عراق جانے کے لیے بھی رستہ وہیں سے ہے. تو غدیر جو ہے وہ ایک چوراہے کی حیثیت رکھتا ہے. سب وہاں سے جدا ہونے والے ہیں جو رسول کے ساتھ حج پر آئے ہیں، اور رسول نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، پہلا اور آخری حج رسول اللہ کا. اس سے پہلے گئے تھے لیکن وہ کرنے نہیں دیا گیا، پھر رسول اللہ نے یہ والا حج کیا. تو جب رسول آئے وہ چٹیل میدان، کہا کہ ممبر بنائے. کہا یا رسول اللہ ممبر کیسے بنائے، یہاں تو لکڑیاں ہی نہیں ہیں، ریگستان، صحرا، ریت ہی ریت. کہا یا رسول اللہ ممبر کیسے بنائے، یہاں تو کوئی لکڑی نہیں ہے. رسول نے بہت اصرار کیا کہ تم کوشش تو کرو، کوئی چیز ذہن میں آئے تمہارے. ان کے ذہن میں کچھ بھی نہ آیا، اصحاب کے ذہن میں کچھ بھی نہ آیا. کہ یا رسول اللہ یہاں منبر نہیں بن سکتا. اب منبر بھی ایسا چاہیے کہ 1.25 لاکھ، دیکھیں ابھی یہاں پر جو مجمع ہے وہ لاکھوں میں نہیں ہے بلکہ ہزاروں میں بھی نہیں ہے، چند 100 ہے. 1.25 لاکھ سے خطاب کرنا ہے تو کم از کم اتنا بلند تو ہو نا کہ رسول کا چہرہ نظر آئے، ہے نا. تو منبر بہت بلند بنانا ہے، اور اتنا بھی نہیں ہے لکڑی کا کی میسر مہیا اتنی بھی نہیں ہے کہ کچھ بلند ہو سکے. سب جب عاجز آ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ منبر نہیں بن سکتا. رسول نے کہا کہ اچھا اب میں بتاتا ہوں، یہ جو اونٹوں کے اوپر تم نے پالان رکھا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ وہ جو سیٹ رکھی ہے تم نے اونٹ کے اوپر، ایک بڑا جس کے اوپر سامان بھی لادا جا سکے اور جس کے اوپر بیٹھا بھی جا سکے اور محمل اور بنایا جا سکے، ہماری پوری بنائی جا سکے، تو بڑی سی وہ گدی ہوا کرتی. کہ یہ سارے پالان اتارو اور پالانوں کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرو، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، کہ ایک مینار کی صورت اختیار کر جائے. یہی منبر ہے بس.
کا یہی ممبر ہے. اب میں نقطہ دے دوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ سب پہنچیں گے اس بات پر. جو چند ماہ پہلے تک ممبر نہیں بنا سکتے تھے وہ صاحب ممبر کیسے بنا سکیں گے؟ اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے. دیکھیں روزانہ ممبر پہ مجلس ہو رہی ہے نا، ایک مجلس ایسی ہو کہ یہ ممبر ہٹا دیا جائے اور یہاں پر فریج لا کے رکھ دیا جائے، فریج لا کے رکھ دیا جائے اور بانی مجلس کہے کہ قبلہ آپ اسی کے اوپر بلند ہو کر مجلس پڑھیے. تو خدا کی قسم کوئی مجلس یاد رہے نہ رہے، یہ مجلس یاد رہے گی، کیونکہ ممبر بڑا عجیب ہے. تو سب کو یہ لکڑی والا ممبر تھا وہ یاد رہتا تھا. رسول نے ایک ممبر عجیب بنوایا. سب کہیں گے کہ کوئی ایسا دن تھا کہ جس دن پالانوں کا ممبر بنوایا تھا اور کوئی بات کی تھی انوکھی رسول اللہ نے، تو اب وہ بات بھی یاد رہے گی، وہ ممبر بھی یاد رہے گا. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا. اچھا ممبر بنایا بھی، ولایت کا اعلان کرنے کے بعد توڑوا بھی دیا، وہیں ختم کروا دیا، تاکہ رسول یہ بتا سکے کہ ممبر بھی میں بنانا سکھاتا ہوں، صاحب ممبر بھی میری پاس سے آئے گا، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا. اچھا پھر جب اعلان ولایت ہو گیا نا تو 3 دن تک بیعت ہوئی. ایک کیمپ لگایا گیا، شامیانہ لگایا گیا اور سب اصحاب آئے اور آنے کے بعد علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. جا کے دیکھیے گا اہل سنت منابر میں آپ کو یہ مل جائے گا. علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد سب ایک ایک کر کے علی کی ولایت کا اقرار کر دے. 3 دن تک بیعت چلتی رہی. تو اب یہ 3 دن تک رسول نے جو روکے رکھا نا، اب سب 3 دن لیٹ پہنچے مدینہ. تو خواتین نے پوچھا کہ بھئی خیریت ہے؟ تمہاری آنے کی ڈیٹ تو یہ تھی، ارائیول تو یہ اس تاریخ تک تھا ایکسپیکٹڈ، 3 دن تاخیر سے اب مجبوراً بتانا پڑا کہ ہاں وہ رسول اللہ نے روک لیا تھا. کیوں روکا تھا؟ تو اب عورتوں تک ولایت علی پہنچائی رسول نے. اچھا وہ ایک بڑے صاحب وہ آئے جب جیسے خیمے میں، تو انہوں نے کہا بخن بخن، مبارک ہو مبارک ہو، اصبحت مولایا کل مؤمن و مؤمنۃ. آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن کے مولا بن گئے، ہر مومنہ کے مولا بن گئے. میں کہوں گا مولا کا مطلب کچھ اور ہو یا نہ ہو، بخن کا ترجمہ تو ایک ہی ہے نا. بخن کا ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا. تو اب یہ مبارکباد کس چیز کی دے رہے تھے؟ دوست بننے کی مبارکباد دے رہے تھے. تو کیا پہلے دشمنی چل رہی تھی؟ کیا پہلے علی اور رسول میں دشمنی چل رہی تھی جو آج وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک دوستی ہو گئی؟ اچھا انہوں نے جملہ بھی بڑا کمال کا کہا میرے مولا بن گئے، ہر مومن کے مولا بن گئے، ہر مومنہ کے مولا بن گئے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اپنے آپ کو الگ کیوں کر رہے تھے، مومن و مومنہ سے اپنے آپ کو الگ کیوں کر رہے تھے؟ یا اعتقادی مسئلہ تھا یا جنسی مسئلہ تھا؟ بھائی مسئلہ کیا تھا وہ مجھے نہیں معلوم، اعتقادی مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا. بازان گرامی یہ ہے غدیر، غدیر سے ہمیں مولا ملا. کہیں وہ تو حضور خلافت تو نہیں دی، خلافت تو نہیں ملی، خلافت تو ان کو ملی اور ان کے بعد ان کو ملی اور ان کے بعد ان کو ملی. تو یہ تو نہیں ہے مولا. تو حضور پھر آپ چھوڑ دیجئے نا موسیٰ کو ماننا، ظاہری خلافت تو ان کو بھی نہیں ملی تھی، فرعون بیٹھا تھا تخت پہ. تخت معیار نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول نے کہہ دیا ہو وہ معیار ہوا کرتا ہے.